تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کسی بھی متقی پرہیزگار ایسے کو جو رزق حلال سے اپنی زندگی چلا رہا ہے، اسے حقیر سمجھنا یہ تو اخلاقی جرم ہے، شرعی جرم بھی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کو متقی ہی پسند ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سماج جو ہے نا وہ عجیب کمپلیکس، عجیب قسم کے احساس کمتری کا شکار ہے۔ وہ بڑے لوگوں کو بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، متقی کو بھی پسند نہیں کرتا، اور خود تساہلی کا اتنا شکار ہے کہ خود کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ ایک عجیب کشمکش میں یہ ہمارا متقی کو بھی نہیں پسند کرتا ہے اور دولت مند کو بھی نہیں پسند کرتا ہے، اور البتہ کاہلوں کو پسند کرتا ہے۔ کاہلوں میں ہی رہتا، کاہلوں میں رہتا ہے، کاہلوں کو پسند کرتا ہے۔ تساہلی کا شکار ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور بیٹھ کے بات کریں گے لمبی لمبی کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ آپ نے تو ضرورت ہے ابھی جو ہے وہ ایکٹیو ہونے کی، اور ابھی جو آپ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ جو چھٹیوں کا زمانہ آ رہا ہے، اس میں ہماری قوم کے کم از کم نوجوانوں کو چاہیے کہ اس میں ورک کرے، ریسرچ کرے، غور و فکر کرے۔ آپ دیکھیں، میں دوسرے قوم کے دوسرے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، وہ ٹیچر ہیں، اچھے خاصے پروفیسر ہیں، اور 2-2.5 لاکھ روپے تنخواہ کما رہے ہیں، ان کی تنخواہ ہے 2-2.5 لاکھ۔ اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اچھی ہائی فائی کوچنگ بھی چلا رہے ہیں۔ 2.5 لاکھ تو مل رہے ہیں، 2.5 لاکھ کم ہونے تو ایک فیملی کے لیے 2.5 لاکھ بہت زیادہ ہے، مگر کیوں مطلب وہ بے جا قناعت کرے؟ آئے گا تب تو ہم انفاق کریں گے، جب آئے گا تبھی خرچ ہوگا، آمد ہی کے اوپر تو خرچ کا نچار ہے۔ اور کیا جی تو، اور آپ دیکھیں قرآن مجید نے انفاق کی کتنی تاکید کی ہے، تو یہاں جب آمد ہی نہیں تو انفاق کہاں سے ہوگا؟ ارے وہ سرن و علانیہ، دکھا کے بھی خرچ کرو، چھپا کے بھی خرچ کرو۔ صاف آیت جو دوسرے پارے میں موجود ہے کہ وہ آت المال علی حبہ، اپنے مال میں سے، اپنے یعنی خون زکوٰۃ میں سے نہیں، اپنے مال میں سے آت المال علی حبہ، اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں خرچ کرو۔ ذوی القربہ، سب سے پہلے رشتہ داروں کی طرف، جی، خاندان بڑھے گا، رشتہ دار بڑھے گا، قرابت دار بڑھے گا تو آپ کی طاقت بڑھے گی اور آپ اور زیادہ قوی ہوں گے۔ ہاں بھائی، والدین، ذوی القربہ، یتامى، مساکین، ذوی القربہ والیتامى والمساکین، یعنی آپ سمجھیے وابن السبیل۔ جو میں یاد کر رہا تھا کہ یہاں جو ذوی القربہ کو سب سے پہلے رکھا ہے، حتیٰ کہ یتیم کو بھی بعد میں رکھا، جبکہ یہ بہت حساس ہے۔ تو ذوی القربہ کو پہلے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مال خوب کما کے پہلے قرابت داروں کو دیجیے۔ یہی تو جیوی چاہتا، کما لیتے ہیں تو وہ اور چھپا رکھتے ہیں، اور قرابت داروں سے اور زیادہ چھپا کر اور دوری اختیار کرتے ہیں، اسی لیے بڑے لوگوں سے لوگ نفرت کرنے لگے۔ نہیں، اسی لیے یہ اصل میں نہیں، وہ تو نفرت کریں گے، میں یہاں پہ آپ کی بات سے اتفاق نہ کروں گا، نفرت اگر کریں گے تو ان سے اور دور ہو جائیں گے نا۔ ایک ہمارے معاشرے میں ایک مثال دی جاتی ہے، اپنوں کو اگر تم نہ اپناؤ گے تو غیر انہیں اپنا لیں گے، ہے نا۔ نفرت بھائی معنی میں نے یہ کہا کہ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اسے مغرور، اس کے انفاق نہ کرنے کی وجہ سے وہ اسے مغرور سمجھنے لگتے ہیں، حاسد سمجھنے لگتے ہیں، یعنی کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ اور انفاق ہی ہر قسم کی برائیوں کو ختم کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ دشمنی ختم کر دے گی، قطع رحمی ختم کر دے گی، میل ملاپ بڑھا دے گی۔ انفاق بہت بڑی طاقت ہے۔ پھر ہم اپنے موضوع پر لوٹتے ہیں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں تجارت کا مرحلہ ہے، یہ تجارت کے مرحلے میں ہماری قوم، جس کا پورا ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اور ہمارے اس ملک ہندوستان میں جو پاورفل کیفیت تاجروں کی تھی، وہ تاجر سینٹرلائز ہوتے جا رہے ہیں، ایک خاص مرکز میں تجارت سمٹتی جا رہی ہے۔ اس میں کیا کوئی چال تو نہیں محسوس ہو رہی ہے آپ کو کسی طرح کی؟ نہیں، چال تو حضور ایسی نہیں نظر آ رہی ہے، مگر یہ تو آپ دیکھیں ہر شعبے میں ہو رہا ہے۔ ہر قوم جو ہے وہ چاہ رہی ہماری قوم ترقی کرے۔ نہیں، سینٹرلائز ہوئی جا رہی ہے، ایک خاص طبقے تک، ایک خاص جگہ تک
تجارت مخصوص کی جا رہی ہے؟ کیوں ہو رہی؟ جیسے میں نام لے کے گفتگو کر لوں، جیسے بوری ہے، ہاں بوریوں میں بزنس جو ہے مسلمانوں میں سینٹرلائز ہو گیا. بے شک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک اصول انہوں نے بنا لیا کہ ہم اپنی قوم کے لوگوں کو آگے بڑھائیں گے، بے شک. تجارت اپنے لوگوں سے کریں گے، لین دین اپنے لوگوں سے کریں گے، اس کا مال ہم خریدیں گے، دوسرے کو بیچیں گے، میرا مال وہ خریدے گا، دوسرے کو بیچے گا، جزاک اللہ. تو دوسروں سے فائدہ ہم اٹھائیں، ہماری قوم اٹھائے. ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ تو اسلامی اخوت کو بھولے ہوئے ہیں. بھولے ہوئے اسلامی اخوت جس اسلام نے سب سے زیادہ بھائی چارے کا درس دیا ہے، وہ اسی اسلام کے ماننے والے اسلامی اخوت کو بھولے ہوئے ہیں. اور شاید یہ بہت لوگوں کو برا لگ جائے، اور میں ایسی بات میڈیا پہ کرنا بھی نہیں چاہتا. ہمارے شیعوں میں بھی ایک قوم ہے، وہ خواجہ حضرات، وہ سادات سے بزنس نہیں کرنا چاہتے. اب اس کا سوچا کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے. وہ تو ہم سمجھتے وہ سمجھتے یہ ہے کہ یہ تجارت کر ہی نہیں سکتے. نہیں، ان کا جو ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ سادات سے بزنس کرنا نہیں، وہ بزنس یعنی گجرات کے اپنے گجرات کے علاوہ کسی اور مرحلے سے بزنس نہیں کرنا چاہتے. یہ چونکہ وہ ایک مزاج تجارتی بنا ہوا ہے، اس اعتبار کے مزاج کے تحت جب نہیں پاتے تو صرف سادات کی چت نہیں ہے. تو بہت سے لوگوں کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ نہیں مجلس کرتے. ہاں، دوسری قوموں سے جیسے یو پی کے لوگوں کو زیادہ تر مطلب سوچتے کہ سیدی ہیں، وہ سادات کے حیثیت سے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اصل میں معاملات میں کمزوری کا سبب چاہے وہ سادات کے ہو چاہے غیر سادات کے ہو، شاید یہ سبب بنا ہو تو خود حضرات اس سے دوری اختیار کرتے، معاملات صحیح نہیں کرتے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ یہ تو خیر کمی ہوئی. ہمیں اس وقت جو ہمارا مقصد ہے اس تجارت، اسلامی تجارت کے ضرور پہ، ہمیں ان لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے کہ جو لوگ کیا کر رہے تھے وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے. ہمیں ان تمام لوگوں کو چھیڑنا ہے، اٹھانا ہے، للکارنا ہے جو کاہل یا تو کاہل بیٹھے ہوئے ہیں یا تو وہ کیا کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس رخ پہ جائیں، کیا کریں. یعنی خود ان کے اوپر واضح اور حالات کیفیات نہیں ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ مطلب ان کو ضرورت بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے. یعنی وہ بالکل مطلب سمجھتے ہیں کہ ہمارا بس یہی اتنا کافی ہے. جھوٹی قناعت، ہاں، جھوٹی قناعت، غیر ضروری قناعت ہے نا. اور اس مطلب تو یہ ساری کیفیتیں جو ہماری جوانوں میں جمود کی کیفیت آ رہی ہے اور جلدی سے دولت حاصل کر لینے کا ایک تصور آ رہا ہے، تو اس تصور کی وجہ سے وہ جو اصول تجارت ہے، وہ جو لانگ ٹرم کے بزنسز ہیں جو بہت ہی آگے تک بڑھا جانے والے ہیں، اس کی طرف ہمارے جوانوں کا ذہن کم جا رہا ہے. اچھا، ایک تو چھوٹی سوچ، مثلا ہمارا گھر بن جائے، ہمارے مکان بن جائے، ہماری کار آ جائے، ہمارے باپ 10-20-25 تولہ زمین ہو جائے، 2-4-10 بیگھہ زمین لینے کا آدمی مکان، یہ مطلب اور ہیوی سوچ اور ہائی سوچ نہیں اختیار کرتے ہیں، اسی میں رہ جاتے ہیں. تو ہمارا جو اس وقت جو مقصد ہے، جو اسلامی تجارت کا عنوان چھیڑا ہے اور جو اس پر انشاءاللہ انتظامی بحثیں ہوتی رہے گی اور آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی، اس وقت ہمیں کیسا ایک شارٹ میں میسج ملنا چاہیے تاکہ ہمارے جوان اٹھ کھڑے ہوں اور کم از کم اس پروگرام کے ذریعے یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں تجارت کرنا چاہیے. بالکل، یعنی فکر میں ذرا انقلاب پیدا ہو. لیکن حضور میری سمجھ سے تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ دماغ میں جو نوکری بنی ہوئی ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، نوکری ڈھونڈنے کے چکر میں ہم بیکار بیٹھے رہتے ہیں جزاک اللہ، اور اپنی لائف کل کرتے ہیں. 2 سال سے نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، تو بھیا نوکری ڈھونڈنا ہے تو کچھ کر کے ڈھونڈو، بیکار بیٹھ کے مت ڈھونڈو، سو کے مت ڈھونڈو، رات بھر موبائل چلا کے مت ڈھونڈو، ہے نا. تو اپنے اسکل کو برباد کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو مار رہے ہیں اور بے وجہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری چیز، ہمارے نوجوانوں میں بے وجہ کی شرم و حیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے خاندانی وقار کے خلاف ہے. بزنس میں خاندانی وقار تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جائز حلال بزنس کرو. اب میں یہاں پہ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. مثلا عام طور پہ لوگ گریجویٹ کرتے ہیں، جی، ایک تو
ہم لوگوں کا اسلامی اصول جو ہے میرے خیال سے جہاں آپ سے اتفاق کریں کہ یعنی آذوقہ حاصل کرنا، کمانا، لوگوں میں خرچ کرنا، اس کے لیے تجارت ضروری ہے، واجب ہے، لیکن علم حاصل کرنا اس لیے کہ اس سے تجارت حاصل کر لیں، ٹیوشن پڑھا کے تجارت حاصل کر لیں، اسکول کھول کے تجارت حاصل کر لیں، ہمارے سمجھ سے اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ علم ذاتی طور پر بہتر بننے کے لیے حاصل کریں، اور دنیا میں مطلب انفاق کرنا ہے یا اپنی ضرورت کو پوری کرنا ہے، دنیا کو دعوت اسلام دینا، اپنے ملک و دیش کو ترقی دینا، اس کے لیے کمانا شرط ہے۔ ہمارے معاشرے میں جیسے مطلب 3 سال تک بی اے کیا، اب بی اے کرنے کے بعد 3 سال تک وہ نوکری ڈھونڈ رہا ہے، نوکری ڈھونڈنے میں ہر سال اس کے گھر کا کم از کم جو خرچ ہو رہا ہوگا، اس کا بھائی ذاتی طور پہ کھانا کھا رہا ہے، اس کا 2000 مہینہ اگر جوڑ لیے تو 12 دوری 24,000 روپیہ مہینہ خرچ ہوا، 24,000 روپیہ سالانہ، اور کم از کم اگر ٹوٹی پھوٹی میں کوئی کام کرتا تو 25-30,000 روپئے، کیا کہتے ہیں 5-10,000 روپئے کا مہینہ تو کام ہی کرتا، وہ 5,000 کا بھی رکھ لیجیے تو 12-25-60,000 کا کام کرتا ہے، تو ہر سال وہ 60,000 وہ اور 25,000 کا گھر کا جو کھا رہا، تو 80-85,000 کا یہ نقصان کیا، 3 سال تک ڈھونڈتا رہا کہ نوکری مل جائے، تو 2.5 لاکھ 3 لاکھ چلا گیا، 3 لاکھ چلا گیا، اب مجبوراً کہیں گمٹی کہیں کچھ کر کے ان کو آنا ہے، اور جیسے ہی وہ آئے نوکری کر کے گمٹی کھول کے ویسے شادی کر دی گئی۔ اچھا شادی جب کر دی گئی تو وہ ناک کے پھن کی طرح خرچ کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا، بہت ہی ہوشیار اگر وہ آدمی رہا تو جیسے کھولی تھی اسی حد تک پوری عمر دکھائی دے گی دکان، ورنہ تو وہ ڈوب جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ڈیولپمنٹ کا وقت تھا 3 سال کا، اس کو اس نے ضائع کر دیا تلاش میں، غیر ضروری تلاش میں۔ تو اب اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو جس وقت سے وہ پڑھ رہے ہیں اسی وقت سے ان کے ذہن میں ماں باپ کو، گارجین کو تاجر بننے کے لیے، بہترین ویاپاری بننے کے لیے، بہترین بزنس مین بننے کے لیے ان کو رجحان دلانا چاہیے، اور بڑے سے بڑا بزنس مین بنانے کے لیے اسی کی جتنا زیادہ یہ ہمارے ملک کے بچے اور جوان اس مرحلے میں آئیں گے، ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے، اتنا ملک ترقی کرے گا، قوم ترقی کرے گی، ہر آدمی ترقی کرے گا، صحت اور ہر اعتبار سے۔ اور پھر جو انسانیت کے خلاف لوگ ہیں، جو ظالمین ہیں، ان کو ہمارے اوپر حملہ کرنے یا ہمیں دبانے کی سکت نہیں رہے گی۔ آج دنیا مال کے بیس کے اوپر ساری جہاں حکومت کر رہی ہے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے بہت قیمتی وقت دیا۔ میں اس وقت اس کام کو اور زیادہ عبادت بنانے کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب اختر اعجاز صاحب سے کہ کوئی قطع آپ پڑھیں تاکہ ہم لوگوں کا دل محسوس ہو جائے، ناظرین خوش ہو جائیں۔ باوجہ بلند صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چند لمحوں میں یہ ہوا کیا ہے، چند لمحوں میں یہ ہوا کیا ہے، چند لمحوں میں یہ ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے، ابتدا کیا انتہا کیا ہے، واہ واہ واہ، انتہا کیا ہے، پر کا سر اور زانوے شبیر، کیا کہنا ہے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ یا واہ، الہی یہ ماجرا غالب کی زمین پہ مثال لگائے، واہ واہ واہ، کیا ہے، چند لمحوں میں یہ ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کے عمر میں اضافہ فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، دیر یا سویر، بہرحال یہ کام انشاءاللہ بیداری کا جاری رہے گا۔ آج تجارت کے سلسلے میں بیدار کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر
سید کاظم مہدی صاحب قبلہ عروج جونپوری کے بے حد شکر گزار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔